بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد میر، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے یورک ایسڈ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے دور میں دنیا میں کروڑوں لوگ یورک ایسڈ کا شکار ہیں، جن کا علاج کرنے سے میڈیکل سائنس کا اثر ہی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو کہ اکثر اسپتالوں اور پرائیویٹ کلینکس پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑی چالاکی سے مریض کی جیب نچوڑتے ہیں، اور جو رزلٹ ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پین کلر اور اینٹی بائیوٹک وغیرہ کھلاتے رہتے ہیں، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ کہ وقتی طور پہ جو جوڑ ہیں، جو جسم کے جو حصے جو درد کی وجہ سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سن ہو جاتے ہیں اور مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس مریض بیچارہ بے بس ہو کر چرپائی پر چلا جاتا ہے۔ جو لوگ یورک ایسڈ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ چرپائی پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے گردے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ جو نسخہ ہے، یہ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے یہ نسخہ لیا ہے۔ تو یورک ایسڈ میں جوڑ نکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا یورک ایسڈ۔ یورک کا مطلب پیشاب اور ایسڈ کا مطلب ہے تیزاب۔ جب ایسڈ یعنی تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے تو گردے اتنا تیزاب خارج نہیں کر پاتے اور تیزابی پیشاب خون میں شامل ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے جوڑوں کو اور آہستہ آہستہ گردوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ خون میں تیزاب زیادہ ہو جائے تو یورک ایسڈ جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یورک ایسڈ۔ اس کے لیے سب سے بہترین اور نایاب نسخہ حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو پرہیز ہے وہ بتا دوں، کیونکہ مریض اکثر دوا تو لیتے چلتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے دوائی کا اثر بالکل نہیں ہوتا اور پھر کہتے ہیں کہ دوا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے پرہیز لازمی رکھنی ہے۔ دوا کھانے سے پہلے آپ کو میں پرہیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے پرہیز رکھنی ہے۔ جتنی بھی بادی اور کھٹی چیزیں ہیں، اچار ہو گیا، نیمبو ہو گیا، اس کے علاوہ آلو اور انڈا اور چاول اور بڑا گوشت اور جو آلو میں بہت زیادہ ایسڈ ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں اور جو حکیم حضرات ہیں، وہ دال ماش اور دال مونگ وہ بند کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی نہیں کھاؤ۔ آپ نے دال ماش اور دال مونگ کھانی ہے۔ بہترین چیز ہے، بہترین ٹونک ہے، بہترین خوراک ہے دال ماش اور دال مونگ۔ تو ابھی نسخے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سونڈ لے لینی ہے 50 گرام، سونڈ 50 گرام، نوشادر آپ نے لینی ہے 50 گرام، کالی مرچ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور آخر پہ سنا مکی 50 گرام، یہ بھی 50 گرام ہے۔ آپ نے ان چاروں چیزوں کو الگ الگ پیسنا ہے، ان کو الگ الگ پیس کے اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اور آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے اس کو لینا ہے، یا 1 گھنٹہ پہلے لے لیں یا 1 گھنٹہ بعد لے لیں، انشاءاللہ وہ برابر اثر کرے گی۔ تو آپ نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے اگر لینا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے لیں،
اگر کھانے کے بعد لینی ہے تو 1 گھنٹہ بعد لیں۔ یہ آپ نے دوا کھانی ہے، یہ 15 دن کی دعا ہے۔ انشاءاللہ چرپائی پہ پڑے ہوئے مریض بھی اٹھ کے بیٹھیں گے اور یہ یورک ایسڈ جیسی بیماری سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین، میں بھی جو بھی نسخہ یوٹیوب پہ لوڈ کرتا ہوں وہ تمام کے تمام حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں اپلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ ان کے نسخہ جات ایک تو ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں، شارٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور دوسرا تیر بہدف ہوتے ہیں۔ میں نے جس کو بھی ذاتی طور پہ یہ بنا کے دیے بڑی بہترین اور بہت زبردست، 15 دن سے پہلے ہی مریض اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے۔ صرف اور صرف آپ نے یہ 15 دن کی دوائی ہے، یہ لینی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیتے ہیں۔